یہ ایف ای ڈی کے بارے میں، 7E کے بارے میں، سی جی ٹی کے بارے میں، 236C 236K کے بارے میں کیا کنسنسس پایا جا رہا تھا؟ 96-97% ساری چیزوں کو اتفاق رائے سے ہم نے کمپائل کر کے فائنل شیپ میں یہ ان کے حوالے کیے ہیں۔ جو آپ نے یہ ریکمنڈیشن دی ہیں، کیا ان میں کوئی اختلاف ہے یا اس میں کنسنسس کے ساتھ آپ نے دی ہیں؟ جو 5% پہ لوگوں کو فنانس آفر کیا جائے گا، یہ جو گورنمنٹ نے اس سیکٹر کو اتنے بے جا اور بے تحاشا ٹیکسز میں ہر سال اضافہ کرتے رہے ہیں، یہ ایشو ہے کیا؟ ٹیکس ریشنلائزیشن کس طرح کر سکتے ہیں ہم؟ یہ جو ٹاسک فورس پرائم منسٹر کے حوالے سے بنی ہے، جو ریئل سٹیک ہولڈرز ہیں، ان کا اس میں کیا پارٹیسپیشن ہے؟ ریرا کیا ہے اور یہ کیا فیڈرل بیس ہوگا یا پنجاب صوبوں کے بیس پہ ہوگا اور یہ کیسے کام کرے گا؟ So we are heading towards the right direction۔ 236C 236K FED ان تمام میں بڑی ڈراسٹک چینجز آ رہی ہیں۔ السلام علیکم جی، میں ہوں ملک محمد فیاض حیدر۔ آج ہم موجود ہیں کرنٹ ایج ایسوسیٹ کے ریئل کاسٹ ایپیسوڈ 5 میں۔ آج ہمارے ساتھ ریئل کاسٹ کے جو گیسٹ ہیں، ڈائنامک پرسنالٹی ہیں، جناب سردار طاہر محمود صاحب، جو کہ بیک وقت بہت ساری ایسوسیشنز کے پریزیڈنٹ ہیں۔ سب سے پہلے وہ F8 مرکز اسلام آباد ٹریڈر یونین کے پریزیڈنٹ ہیں، وہ پریزیڈنٹ ہیں اسلام آباد ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ایسوسیشن کے۔ آج ہم بات کریں گے ٹیکس ریفارمز کے حوالے سے۔ پاکستان کی ہسٹری میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر اور ہاؤسنگ کو جو بروٹل ٹیکسز آج اتنے لگا دیے گئے ہیں اور اس سیکٹر کو تباہی کی دہانے پہ کھڑا کر دیے گئے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے، چونکہ سردار صاحب کا ریئل اسٹیٹ سیکٹر اور ہاؤسنگ پہ ایک وسیع تجربہ رکھتے ہیں اور اس کو بڑا ڈیپلی انہوں نے واچ کیا ہے۔ سردار صاحب، آپ یہ بتائیے گا، یہ جو گورنمنٹ نے اس سیکٹر کو اتنے بے جا اور بے تحاشا ٹیکسز میں ہر سال اضافہ کرتے رہے ہیں، جس طرح ہم دیکھیں ایف ای ڈی، جو کہ عام طور پہ یہ تاثر ہے کہ جتنی ممنوع اشیاء ہوتی ہیں پاکستان میں، آپ ان کے اوپر اتنا فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگاتے ہیں۔ آپ 7E دیکھیں، آپ اس میں جو پی آر ہے، پاکستان پنجاب ریونیو اتھارٹی نے جو ریونیو کے حوالے سے ایک ٹیکس لگا دیا، سٹیمپ ڈیوٹی دیکھیں، 236C دیکھیں، 236K دیکھیں، کوئی ایک 5 مرلے کا پلاٹ لیتے ہیں تو اس کی انسٹالمنٹ پہ GST لگا دیا گیا، اور اس طرح کے بہت سارے مختلف ناموں سے ٹیکس کا نام دے کے آپ نے ریئل اسٹیٹ کو بالکل کارنر کر دیا گیا۔ یہ ایشو ہے کیا؟ ذرا میرے جتنے بھی ویورز ہیں ان کی آسانی کے لیے آپ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے۔ تھینک یو ویری مچ ملک صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک تھا جو آج آپ نے جس کا انتخاب کیا ہے، اور یہ ایریا آف کنسرن ہے پاکستان کے زیادہ تر لوگوں کا، کیونکہ ہمارے ہاؤسنگ سیکٹر میں اس وقت 2 کروڑ کے قریب ہاؤسنگ یونٹس کی ڈیفیشنسی ہے، اور چونکہ نئے گھر نہیں بن رہے تو اس میں 0.7% ہر سال مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ وہ ایریا آف کنسرن ہے جس پہ اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ ساتھ جو پاکستان میں کے اندر رہنے والے لوگ ہیں ان کو بھی اس پر بڑی تشویش ہے۔ دیکھیے، گورنمنٹ پالیسیز میں شفٹ آتا رہتا ہے۔ یہاں پر اصولاً تو لانگ ٹرم پالیسیز بننی چاہیے کہ ہم 10-15 سال اور 20 سال پلان کر کے، اور اس پالیسی میں جو امپروومنٹ آئے وہ اس میں ایڈیشن ہوتی جائے۔ لیکن ہاؤسنگ کی اگر پالیسی ہے تو ایک 10-15-20 سال کے لیے ہمارے پاس ایک پالیسی ہونی چاہیے، تاکہ جو انویسٹر ہے، جو گھر بنانے والا ہے، وہ کیلکولیٹ کر سکے کہ میں اگلے 10 سال 15 سال 20 سال یہ کاروبار کیسا چلے گا۔ کوئی بلڈر ہے، ڈیولپر ہے، گھر بنانے والا ہے، تو سارے لوگ جو ہیں وہ اس کو اس حساب سے ہی اپنی پرائسنگ بھی کریں، اسی حساب سے انفلیشن کو بھی دیکھا جائے، اور اس کا پھر جو فائنل آؤٹ کم ہے کہ زیادہ گھر بنے، لو کاسٹ ہاؤسنگ بھی، میڈیم کاسٹ ہاؤسنگ بھی، تاکہ یہ گھروں کی جو کمی ہے وہ پوری ہو سکے۔ گزشتہ جب مفتاح اسماعیل صاحب وزیر خزانہ تھے تو ان کو ایک آؤٹ آف نو ویئر ایک تھاٹ آئی کہ پاکستان میں جو ٹیکسز ہیں ریئل اسٹیٹ کے اوپر یہ کم ہیں، ان کو اس حد تک بڑھایا جائے تاکہ پیسہ ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ سے نکل کے دوسرے ایونیوز میں جائے، ایسٹ کلاس چینج ہو، کسی اور میں جا کے یہ انویسٹمنٹ ہو، کوئی فیکٹری لگائے، کوئی شاپ بنائے، کوئی یعنی دوسری جگہوں کے اوپر انویسٹمنٹ ہو۔ خیال یہ تھا کہ جو نان پروڈکٹیو ایسٹس ہیں اس میں جا کے انویسٹمنٹ ہوتی ہے، اور اس انویسٹمنٹ کے نتیجے میں مارکیٹ میں پیسہ سرکولیٹ نہیں ہوتا اور وہ ڈمپ ہو جاتا ہے۔ تو بجائے یہ کہ انسینٹیوائز کرنے کے کہ آپ ڈیولپمنٹ کریں، لوگوں کو انکریج کریں کہ آپ گھر بنائیں، آپ فلیٹس بنائیں تاکہ وہ گھروں کی کمی پوری ہو، تو
وہ پیسہ جو کہ اس طرف لگانے کے لیے انسینٹیوائز کرنا چاہیے تھا اس سیکٹر کو، وہ جب آپ نے روکا، جس کے پاس جو تھا وہ سٹینڈ سٹل ہو گیا. یعنی جس کے پاس پلاٹ تھا، اب چونکہ ٹیکسز ٹرانزیکشن کاسٹ اس حد تک بڑھ چکی تھی، 7E لگ گیا، 236C اور K کا ریٹ بہت زیادہ بڑھا دیا گیا، گین ٹیکس کا رجیم چینج کیا گیا، اس کے علاوہ سٹیمپ ڈیوٹی 4% ہے، 1% رجسٹریشن، اس کے علاوہ پروونشل ٹیکسز علیحدہ ہیں، فیڈرل ٹیکسز علیحدہ ہیں. اس کی وجہ سے یہ ان کو اگر ہم کمپاؤنڈ کر کے دیکھیں تو یہ کوئی 10-12% سے لے کے اوپر 38 سے 40% تک ٹرانزیکشن کاسٹ چلے گی، فائلر نان فائلر سب کو اگر ایکومولیٹ کر کے ہم دیکھیں تو. اس کی وجہ سے پھر جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ ہم نے ایک سروے کرایا کہ 2021 کے بعد 79% ٹرانزیکشن جو ہیں وہ کم ہوئی، ریڈیوس ہوئی، کم ہوئی. اور اس کے بعد جو ہے 79% کا مطلب یہ ہوا کہ ایک بہت بڑی تعداد تھی جو ملک سے لوگوں نے جس میں یہ نہیں کر سکے اور جنہوں نے اپنا گھر وغیرہ نہیں بنایا. یعنی پچھلے سال کا جو ہے کچھ 16 لاکھ کے قریب ہے، 16 لاکھ ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں جو کہ بہت زیادہ ہونی چاہیے تھی، لیکن صرف 16 لاکھ پورے اس 2024 میں صرف 16 لاکھ کے قریب ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب یہ پیسہ یہاں پہ نہیں لگا، یہاں سے نکل کے لگا کہاں. تو ہمارے پاس جو سروے آیا اس کے مطابق جو بہت سے اخباروں کے آرٹیکلز میں چھپا بھی کہ $12 بلین 2022 تک پاکستان کی مارکیٹ سے نکل کے باہر جو لکریٹو ڈیسٹینیشنز تھی وہاں پہ جا کے انویسٹمنٹ ہوئی. اس میں سب سے بڑا جو ہے وہ دبئی کو اگر آپ دیکھیں تو دبئی میں سب سے زیادہ انویسٹمنٹ ہوئی ہے، اور وہاں پر دبئی میں تقریباً $12 بلین سے زیادہ پاکستانیز جو ہیں وہ دوسرے نمبر کے اوپر سب سے بڑے انویسٹرز ہیں. دبئی میں تیسرے نمبر کے اوپر سب سے پہلے انڈینز ہیں $29 بلین کے ساتھ، اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ اگر آپ آئیں تو وہ برٹشز ہیں 14 بلین کے ساتھ، اور تیسرے نمبر پر پاکستانی ہیں. وہ اب پاکستانی دو طرح سے ہیں، پاکستانی وہ ہیں جو لوکل پاکستان کے انویسٹرز ہیں، پلس جو پاکستان سے باہر ایکسپیٹس ہیں جو پاکستان میں انویسٹمنٹ کرتے تھے وہ بھی ڈائیورٹ ہو گئے دبئی اور دوسری لیکریٹو ڈیسٹینیشنز کی طرف. تو لہٰذا اوورآل ہمیں اس کا بہت نقصان ہوا، اور اصل جو کیپٹل فلائٹ ہے وہ 2022 سے لے کے 2024 تک ہوئی ہے. آپ نے دیکھا کہ بہت گرو کیا دبئی نے، ایک چھوٹی سی مارکیٹ ہے، 2 کروڑ لوگ ٹوٹل ہیں، 1.5 کروڑ لوگ جو ہیں وہ باہر سے گئے ہوئے ہیں، اور 50 لاکھ کے قریب وہاں کی لوکل پاپولیشن ہے. تو اس دبئی جیسے سیکٹر نے بلین آف ڈالرز پوری دنیا سے اٹریکٹ کیے، اور وہ ایک انویسٹمنٹ میگنٹ کے طور پہ پوری دنیا میں متعارف ہوا. آج بھی پوری دنیا سے جو انویسٹرز ہیں، اگر چائنا کی اگزامپل آپ لیں تو جو ملٹی بلینئرز کو 15 سے 20 ہزار کے قریب انہوں نے آ کے دبئی میں انویسٹمنٹ کی. اسی طرح کینیڈا سے بھی، اسی طرح برطانیہ سے بھی، انڈیا، باقی کنٹری انڈیا سے بھی اور دوسری جگہوں سے بھی. تو ایک چھوٹے سے خطے کو اتنا ویل پلانڈ کیا گیا اور اتنا انسینٹیوائز کیا گیا کہ آج 4% کے اوپر آپ جو مرضی وہاں پہ جا کے ٹرانسفر کروائیں، 4% ٹوٹل ٹرانسفر کی کاسٹ ہے، اس کے اوپر آپ ٹرانسفر کرواتے ہیں، اور آپ کو اپروول جو ہیں وہ آن لائن ملتی ہیں، آپ کو جانے کی بھی ضرورت نہیں. یہاں نئے جوتے خرید کے CDA کے دفتر میں آپ کو 200 چکر لگانے کی ضرورت نہیں. RDA جیسے ریجڈ محکمے میں آپ کو جا کے وہاں پر اپنا سالہ سال صرف کرنے کی ضرورت نہیں، اور ایک پالیسی بن گئی، اس کے مطابق سب لوگ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. تو لہٰذا بیسیکلی ایشو یہ تھا کہ گورنمنٹ نے کہا اس سیکٹر سے پیسہ نکل کے کسی اور سیکٹر میں لگے، بجائے وہ پیسہ اس سیکٹر میں لگنے کے لوگوں کے پاس اپرچونٹی کوئی نہیں تھی. 80 روپے بجلی خرید کر کوئی بندہ فیکٹری نہیں لگا سکتا. ایک باہر پاکستانی ایک ٹیکسی کیب چلا رہا ہے تو اس کے پاس اتنے پیسے بچتے ہیں کہ وہ یہاں اپنا گھر یا چھت پاکستان میں بنانا چاہتا ہے، یا کوئی دکان فلیٹ لے کے جو اس کو کل رینٹل انکم ہو پیرلل اس کے پاس کل جب وہ واپس آئے تو اس کے پاس ایک سیکنڈ سورس آف انکم موجود ہو، وہ اس کے لیے یہاں پاکستان پیسے بھیجتا تھا. تو اب آپ اس کو کہیں کہ تم فیکٹری لگاؤ، دکان بناؤ، تو اس کے پاس نہ ایکسپرٹی ہے، نہ اس کے پاس اتنا سرمایہ کہ وہ یہ کام کر سکے. تو ان سب نے بہتر یہی سمجھا کہ پاکستان کے علاوہ بہت ساری اور جگہیں جہاں پہ انویسٹمنٹ کی بہترین ایونیوز موجود ہیں، تو لوگوں نے اس طرف اور ان ملکوں میں جا کے انویسٹمنٹ کیا. بڑا آپ نے زبردست پورا ہمیں بریف دیا کہ اس کی کیا اس کے بیہائنڈ دا سین کیا تھا اور یہ کیا ہوا.
اور یہ موسٹلی ہوا بھی 2022 اور 24 کی جو آپ فلائٹ بتا رہے ہیں اسی میں سب کچھ یہ ڈرین ہوا اور ہمارے ملک کی معیشت کو بہت بڑا نقصان ہوا. سردار صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم نے یہ فورسی کیا ہے سارا یہ اس سنریو کو, تو اس میں گورنمنٹ کا جو ایک پالیسی کے پیچھے ایک تھا کہ شاید وہ ریونیو بہت بڑھے گا, لیکن ریونیو بجائے بڑھنے کے ٹرانزیکشن جس طرح آپ نے بتائی کہ 79% آپ کے سروے کے مطابق کم ہو گئی, تو وہ الٹا کم ہو گیا بلکہ آپ کہیں کہ بیٹھ گیا. تو ابھی گورنمنٹ کو اس کا احساس ہوا ہے, گورنمنٹ کو ریئلائز ہوا ہے اور گورنمنٹ نے ایک پرائم منسٹر کی ٹاسک فورس بنائی ہے ریلیٹڈ ٹو ریئل اسٹیٹ اینڈ ہاؤسنگ انڈسٹری, اور اس ٹاسک فورس میں سردار صاحب آپ کو ایک اہم ممبر کے طور پہ انہوں نے لیا ہے. سردار صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ اس ٹاسک فورس کا پرپز کیا ہے اور اس ٹاسک فورس میں آپ کا بینگ اے ممبر رول کیا ہے؟ دیکھیے, آپ نے سب سے پہلے آپ نے کہا کہ یہ ٹاسک فورس جو بنی ہے گورنمنٹ نے ریئلائز کیا. اس کو ریئلائزیشن ایک تو آپ کے جو نمبرز ہیں ریونیو کے وہ آپ کو بتاتے ہیں, جو آپ کے اہداف ہیں اور اس اہداف کو آپ حاصل نہیں کر پائے تو وہ جو ایک بڑا چنک تھا جو ادھر کی ٹرانسفر کاسٹ سے آپ کو ٹیکسز اکٹھے ہوتے تھے وہ ظاہر ہے معدوم ہو گئے, وہ نہ ہونے کے برابر ہو گئے اور نیگلیجیبل ہو گئے, اور اس کی وجہ سے گورنمنٹ کو پلس جو تمام سٹیک ہولڈرز نے انہوں نے بھی ریئلائز کروایا, تمام سٹیک ہولڈرز نے گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ ریئلائز کروایا کہ آپ نے 2 سال اس سیکٹر کو جتنا آپ اس کو پریس کر سکتے تھے وہ آپ نے کر لیا, نتیجہ آپ کی ڈیزائر کے مطابق نہیں آیا. اب یہ انڈسٹری اگر آپ نے ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن کی انڈسٹری کو چلانا ہے تو ہی اکنامک ریوائیول کا ایک بڑا خواب جو ہے وہ اس کو شرمندہ تعبیر کیا جا سکتا ہے, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جب یہ سیکٹر چلے گا تو اس سے الائڈ 60 سے 70-72 انڈسٹریز چلیں گی. اچھا, کچھ مسکنسپشن تھے انکلوڈنگ گورنمنٹ آف پاکستان کہ چونکہ سٹیک ہولڈرز کی آواز وہاں تک نہیں پہنچتی تھی لہٰذا لوگ یہ سوچنے پہ مجبور تھے کہ شاید یہ جو سیکٹر ہے اس کی وجہ سے باقی سیکٹرز جو ہیں وہ گرو نہیں کر رہے تھے. تو ان سب سٹیک ہولڈرز انکلوڈنگ ہمارے کیپٹل سمارٹ سٹی کی جو پوری ٹیم ہے, مجیب صاحب اور اس کے علاوہ دیگر بھی بہت سارے سٹیک ہولڈرز, ان سب نے بھی ریئلائز کروایا اور ہمارے ساتھ وہ ہم آواز ہوئے کہ جو بات ہم گزشتہ 3-4 سال سے کر رہے تھے کہ اس سیکٹر کو بچایا جائے تو ہی آپ کے ریونیو کے اہداف بھی پورے ہوں گے اور اس کے علاوہ آپ لوگ ہمارا جو کنٹری ہے وہ اس کی گروتھ پہ بھی یہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے. تو یہ 72 انڈسٹریز ہیں وہ کیسے چلیں گی؟ اگر ہم اس وقت دیکھیں تو جو سٹیل کی انڈسٹری ہے وہ بھی ایٹ دا برم آف ڈیفالٹ ہے, یعنی ڈیفالٹ کے دھانے کے اوپر پہنچ چکی ہوئی ہے. بہت سی سٹیل ملز آپ امریلی دیکھیں اور کتنی بڑی بڑی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بند کرنے کی طرف اور بہت سے بند کر گئے ہیں پروڈکشن, کیونکہ کنزمپشن نہیں ہے. اور کنزمپشن کیوں نہیں ہے؟ چونکہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو ہم نے پرائیورٹی سیکٹر کی لسٹ سے نکالا, اس کی ٹرانزیکشن کاسٹ بڑھائی, تو اب جا کے یہ ریئلائزیشن ہوئی اور اس ریئلائزیشن کے نتیجے میں پرائم منسٹر صاحب نے بڑی شفقت فرمائی اور انہوں نے ایک بڑی بہترین ٹاسک فورس بنائی. اب اس ٹاسک فورس میں کون کون لوگ شامل ہیں؟ وہ تمام لوگ شامل ہیں جو ڈیسیژن میکرز ہیں, جن میں ہاؤسنگ کے منسٹر ہیں ریاض پیرزادہ صاحب جو کہ خود اس سیکٹر کی نمائندگی کرتے ہیں, جو منسٹری اس سیکٹر کی نمائندگی کرتی ہے ہاؤسنگ اینڈ ورکس کی, وہ چیئر کرتے ہیں اس کو, اور ان کے ساتھ شامل ہیں اورنگزیب صاحب جو ہمارے فنانس منسٹر ہیں, پھر ریونیو کے منسٹر اسٹیٹ ہیں, پھر ایف بی آر کے چیئرمین ہیں, ڈی جی ہاؤسنگ ہیں, سیکٹری ہاؤسنگ ہیں, اس کے علاوہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں جس میں آباد کے لوگ بھی ہیں, فیڈریشن آف پاکستان, فیڈریشن آف ریئلٹرز پاکستان کی طرف سے ہم اس میں نمائندگی کرتے ہیں, حافظ عثمان صاحب ہیں, حافظ نعمان صاحب لاہور سے ایکس ایم پی اے ہیں, وہ بھی بہت اچھے طریقے سے اس کو سمجھتے ہیں, عارف حبیب صاحب جو کہ فارمل سیکٹر سے ہیں وہ بھی اس ٹاسک فورس میں شامل ہیں, اور اس کے ایس ایم نبیل صاحب ہیں. تو یہ وہ تمام لوگ ہیں جس میں سٹیک ہولڈرز بھی اور ڈیسیژن میکرز بھی ایک ٹیبل پہ بیٹھے. اس کے پھر اس کا جو دائرہ کار ہے وہ بڑھایا گیا کہ آپ نے
ٹیکس ریشنلائزیشن کس طرح کر سکتے ہیں ہم تاکہ اس سیکٹر کے اوپر ٹیکسز کا بوجھ کم ہو. پھر ایکسیس ٹو فائنانس کیسے ہو سکتی ہے کہ عام آدمی بھی اپنا گھر بنانے کا خواب جو ہے اس کا وہ شرمندہ تعبیر ہو. پھر اس میں یہ دیکھا گیا کہ اس میں گروتھ کی کس طرح کے مواقع موجود ہیں. پھر اربن پلاننگ کے حوالے سے اس میں کیا ہو سکتا ہے کہ سلمز میں آبادیاں نہ آباد ہوں بلکہ جو 2040 تک تقریباً 43% آف پاپولیشن جو ہے وہ بڑے اربن ایریاز کی طرف اور بڑے شہروں میں آ کے آباد ہو جائے گی. تو اس کو بھی پلان کرنا ہے کہ شہروں کے ماسٹر پلان بننے چاہیے. ان ماسٹر پلان کو ٹائم ٹو ٹائم ریوائز ہونا چاہیے تاکہ پتہ ہو کہ کس جگہ پہ آپ نے آبادی کو آباد تو ہو رہے ہیں لیکن آپ نے کس جگہ پہ شہر کے پاس کیا ہے, کس جگہ پہ جا کے لوگوں کو آباد کریں گے, ہائی ڈینسٹی ایریاز کون سے ہوں گے, ہائی رائز کہاں پہ بنیں گے اور ہاؤسنگ کے گھروں کے لیے کہاں پر ہے. تو یہ بڑی کمپریہنسو ٹاسک فورس ہے اور انشاءاللہ جو ہماری ریکمنڈیشنز ہیں اس میں وہ تیار ہو گئی ہیں تو اس کے اوپر انشاءاللہ آگے کام. سردار صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو ٹاسک فورس پرائم منسٹر کے حوالے سے بنی ہے ریئل اسٹیٹ اور ہاؤسنگ کے لیے, یہ جو ریئل اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کا اس میں کیا پارٹیسپیشن ہے اور ان کا اس میں کیا کردار ہے؟ دیکھیے میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ انہوں نے جو ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سب نے مل کے گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ ریئلائز کروایا. اس ریئلائزیشن کے نتیجے میں جیسے میں نے آپ سے نام لیا, مجیب صاحب ہیں, زاہد رفیق صاحب ہیں, ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. ان کے علاوہ دیگر اور بھی بہت سارے دوست ہیں جو اس سیکٹر سے ہیں, ان کا بھی بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے بھی پش کیا. تو یہ ہر طرف سے یہ آواز آئی, مطلب جتنے اسٹیک ہولڈر ہیں سب نے اس میں اپنا اپنا رول پلے کیا بڑا پازیٹیولی اور اسی کے نتیجے میں یہ پرائم منسٹر ٹاسک فورس بنی ہے. سردار صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو ٹاسک فورس کی جتنی آپ کی میٹنگز ہو رہی ہیں اور آپ کی آلموسٹ ریکمنڈیشنز جا چکی ہیں, چونکہ اس میں جو ہاؤسنگ کے منسٹر ہیں, گورنمنٹ جتنے آفیشلز ہیں وہ آپ کے ساتھ آن بورڈ ہیں, اس ٹاسک فورس کا وہ حصہ ہیں, جس میں ہم دیکھیں تو ہاؤسنگ کے منسٹر پیرزادہ صاحب ہیں, اس میں فائنانس منسٹر بھی اورنگزیب صاحب موجود ہیں, اس میں جو منسٹر اسٹیٹ ہیں ریونیو کے وہ بھی ہیں اور چیئرمین FBR بھی ہیں. تو جو آپ نے یہ ریکمنڈیشن دی ہیں کیا ان میں کوئی اختلاف ہے یا اس میں کنسنسس کے ساتھ آپ نے دی ہیں؟ یہ میرا سوال پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا یہ جو آپ کی ریکمنڈیشنز ہیں یہ اپروو ہو جائیں گی؟ بڑا یہ زبردست آپ نے کوشچن پوچھا ہے چونکہ پاکستان میں جو فیٹ رہا ہے کمیٹیز کا کہ جس کام کو نہ ہونا اس کی کمیٹی بن جاتی ہے. جی ہاں. لیکن یہ جو ٹاسک فورس ہے یہ اس سے یکسر مختلف ہے. بڑا سیریس کام ہوا ہے اس کے اوپر اور منسٹر صاحبان نے بھی وقت دیا ہے اس کو اور ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں, پرائم منسٹر کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے. اب دیکھیے 2 دن پہلے بھی ایک تقریب میں پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم بزنس کمیونٹی کو ریلیف دیں گے, الیکٹریسٹی کے جو بوجھ ہے بلوں کا وہ بھی کم کریں گے, پلس جو بزنس کمیونٹی کے کو بھی ہم ٹیکسز میں ریلیکسیشن بھی دیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو سب ورکنگ گروپس میں بیٹھ کے ریکمنڈیشنز بنائی ہیں وہ ساری کنسنسس کے ساتھ جنائی ہے. 96-97% ساری چیزوں کو اتفاق رائے سے ہم نے کمپائل کر کے فائنل شیپ میں یہ ان کے حوالے کی ہیں. اس میں کنسنسس موجود ہے تو لہٰذا چھوٹا موٹا یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. اس میں کچھ کام آج ہو جائیں گے, کچھ کے لیے ہم مزید اس کے اوپر ڈیلیبریشن کرتے رہیں گے. تو ہم امید یہ کرتے ہیں کہ ہمیں فیبرری میں انشاءاللہ یہ پرائم منسٹر صاحب کے پاس جائیں گے, وہ ویٹ کریں گے, اس کے بعد فنڈ کے ساتھ بات چیت ہے تو اس میں بھی اسٹیک ہولڈرز ہوں گے تو یہ تھرو ہو جائے گا انشاءاللہ. سردار صاحب یہ بتائیے گا کہ اس سے پہلے بھی آپ نے ریرا کو بڑا ٹیک اپ کیا ہوا تھا اور ابھی اس ٹاسک فورس میں بھی ریرا کے حوالے سے ہم نے سنا ہے, تو یہ بتائیے گا کہ ریرا کیا ہے اور یہ کیا فیڈرل بیس ہوگا یا پنجاب صوبوں کے بیس پہ ہوگا اور یہ کیسے کام کرے گا, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. جی دیکھیے 19th امینڈمنٹ کے بعد جو یہ تمام پروونسز ہیں ان کا جو ریرا ہے وہ بیسیکلی وہ پھر سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ریرا ایک فیڈرل سطح کے اوپر بنا ایکٹ ہے جو کہ پارلیمنٹ سے اپروو ہو چکا ہے اور وہ اس میں صرف اس کی امپلیمنٹیشن ہونا باقی ہے, ورنہ پچھلے دور میں وہ جو ہے وہ ہو چکا ہے. ریرا بیسیکلی ریرا ایک
جو انڈیا ہے اس کی 24 ریاستوں میں جو ریرا کا ایکٹ ہے وہ نافذ العمل ہے, سکسیسفلی چل رہا ہے. دبئی میں ریرا سکسیسفلی چل رہا ہے. اسی سے انسپائر ہو کے کوئی 1-2-3% چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر مزید کام ہونا باقی ہے. بہرحال ریرا کا ایکٹ بن چکا اور فیڈرل کی حد تک نفاذ کے لیے وہ بالکل تیار ہے, اور اس میں فیسیلیٹیشن یہ ہے کہ سب لوگوں کا اس میں ان پٹ شامل ہے. بلڈر ڈیولپر کے بھی رائٹس کو اس میں ریزرو اس میں پروٹیکٹ کیا گیا ہے, جو بائر ہے اس کے رائٹس کو بھی پروٹیکٹ کیا گیا ہے, جو ایجنٹ ہے ریل اسٹیٹ ایجنٹ ہے اس کے رائٹ کو بھی پروٹیکٹ کیا گیا ہے اس ریرا کے اندر. اور ریرا میں یہ ہے کہ ہم نے اگر فرض کرے کسی نے اپروول لینی ہے تو وہ اپروول سبمٹ کرے گا ریرا کو. ریرا کے اندر ہی تمام ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کے لوگ بھی ہوں گے اور وہ ون ونڈو سلوشن کے ذریعے اپروولز لیں گے اور اپروولز واپس ریرا میں آئے گی. اور اگر 3 مہینے تک وداؤٹ کسی آبجیکشن کے وہ کوئی آبجیکشن بھی نہیں لگا اور اپروول بھی نہیں ہوئی تو پھر اٹ ڈیم ٹو بی اپرووڈ, اس کو کنسیڈر کیا جائے گا کہ یہ اپرووڈ ہے. ورنہ آپ کو پتا ہے کہ ہماری ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں سالہ سال فائلیں پڑی رہتی ہیں اور وہاں پر ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. تو یہ جو ریرا ہے اس میں سٹیک ہولڈرز بھی شامل ہوں گے, اس میں گورنمنٹ کے لوگ بھی شامل ہوں گے. تو اب اس کے مزید کو رولز وغیرہ بننے ہیں, وہ جیسے بنے اور اس کی امپلیمنٹیشن ہو تو ایک دفعہ سکسیسفلی یہاں اسلام آباد میں یہ پاکستان سی ڈی اے میں اور اس کیپٹل ٹیریٹری میں یہ نافذ العمل ہو جائے تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ کیا مشکلات ہیں اور اس کو کس طرح مزید امپروو کیا جا سکتا ہے. تو ریرا جو ہے وہ ایک ٹیسٹیفائڈ اتھارٹی ہے جس کے ثمرات باقی ہمارے جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہ لے رہے ہیں, ہمیں بھی اس کے اوپر لینے چاہیے. صحیح. چلیں سردار صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو پرائم منسٹر ٹاسک فورس تھی اس کا ایک سب گروپ تھا جو کہ مارگیج اور فائنینسنگ پالیسی کو دیکھ رہا تھا, ایکسیس ٹو فائنینس کے بارے میں, اور یہ جو آپ نے اس میں ریکمنڈیشن دی ہیں اور اس پہ بھی ایک سب گروپ میں بڑا تفصیلی تبادلہ خیال ہوا ہے, ڈسکشن ہوئی ہے اور جو سفارشات مرتب کی گئی ہیں اس کے بارے میں بتائیے گا کہ وہ کیا ہیں اور اس میں پہلے ایگزسٹنگ پالیسی کیا تھی اور اب جو نیو آپ نے ریکمنڈیشن دی ہیں وہ کیا ہوگی اور اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا. دیکھیے جی, مارگیج ہمارے لیے فیزیبل نہیں تھی, پہلے 22-23% پہ قائبر تھا. تو 22-23% پہ بینک جو ہے وہ آپ کو اگر 5% کم کے اوپر بھی فنانس کرتے تو پھر بھی جو بائر ہے اس کے لیے یہ فیزیبل نہیں تھا کہ وہ کر سکے. اب چونکہ 23% سے آپ نے دیکھا 12% کے اوپر اس وقت قائبر آ چکا ہے, جون تک امید ہے کہ ایک 2% 3% اور کم ہو کے یہ سنگل ڈیجٹ میں آ جائے گا. سو وی آر ہیڈنگ ٹوورڈز دا رائٹ ڈائریکشن. جب ہم اس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں تو وزیر جو ہمارے خزانہ صاحب ہیں, فنانس منسٹر صاحب, ان کی وہ چونکہ ہیوی بینکنگ سیکٹر سے ہیں, انہوں نے یہ کمٹ کیا کہ ہم جو آنے والا بجٹ ہوگا اس کے اوپر جو 5% پہ لوگوں کو فنانس آفر کیا جائے گا بینکس کے ذریعے, اور باقی بینک کی جو لینڈنگ کاسٹ ہے 4-5% وہ ہم بجٹ میں پیسے ایلوکیٹ کر دیں گے تاکہ سبسیڈائزڈ ریٹ کے اوپر 10 سال 15 سال کے پیریڈ کے لیے ایک عام بائر کو وہ قرض اویلیبل ہو. کہ ایک تنخواہ دار آدمی ہے, وہ اپنا گھر, فلیٹ, دکان کوئی چیز لینا چاہتا ہے تو اس کو بینک جو ہے وہ 15 سال کے ٹائم کے اوپر اس کو قرض فراہم کرے گا. بلڈر کو پیمنٹس بینک کرے گا اور بینک اپنا پیسہ 15 سال میں دے گا. اور 5% بہت اچھا ریٹ ہے. 5% کے اوپر جو فنانس ہے اس کی کاسٹ بھی لوگوں کو بہت زیادہ بیئر نہیں کرنی پڑے گی. تو وہ جو لو کاسٹ ہاؤسنگ یا افورڈیبل ہاؤسنگ ہے اس کی طرف یہ بہت اہم پیش رفت ہوگی. آپ کے پاس ایک نیا بائر آئے گا جس بائر کو گھر کی ضرورت ہے, وہ کسی جگہ رہ رہا ہے, رینٹ پے کر رہا ہے, تو بجائے وہ رینٹ پے کرنے کے بینک کو انسٹالمنٹ پے کرے گا اور وہ اپنے گھر میں اپنی لائف گزارے. اس میں بہت ساری جو ریکمنڈیشنز ہیں وہ ہم نے کنسنسس کے ساتھ ریکمینڈ کی ہیں. اس میں اسٹیٹ بینک کے لوگ بھی شامل تھے, پنجاب بینک کے لوگ بھی, وہاں پہ بھی ایک بڑا اچھا ماڈل چل رہا ہے, وہ لوگ بھی شامل تھے, اور دیگر ایکسپرٹس بھی اس مورگیج کے حوالے سے نیشنل بھی اور انٹرنیشنل بھی اس سب گروپ میں موجود تھے. تو ان کی بڑی ڈیٹیل سے ورکنگ ہوئی ہے, کچھ ہو چکی ہے, کچھ ابھی مزید ہونی ہے. تو انشاءاللہ فائنل شیپ میں ہم دیکھیں گے کہ یہ لوگوں کے لیے فنانس بھی جو ہے وہ اویلیبل ہوگا. میں آپ سے آخری سوال یہ پوچھنا چاہوں گا
کہ چونکہ گورنمنٹ کی طرف سے آفیشیل اناؤنسمنٹ تو آنی ہے، وہ 1 ہفتے میں آتی ہے، 2 ہفتوں میں، 4 ہفتوں میں، لیکن چونکہ آپ اس میں شامل تھے تو یہ FED کے بارے میں، 7E کے بارے میں، CGT کے بارے میں، 236C 236K کے بارے میں کیا کنسنسس پایا جا رہا تھا؟ کیونکہ بہت سارے اوورسیز ہمارے جو کلائنٹس ہیں اور جو ہمارے یہاں پہ پاکستان میں بہت سارے لوگ اس کو بڑا کلوزلی واچ کر رہے ہیں، تو ان کے لیے کوئی خوشی کی نوید، چونکہ سب کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ گورنمنٹ کو اب احساس تو ہو چکا ہے، تو ان کے بارے میں تھوڑا سا آپ ہنٹ دیجیے گا۔ جی بس اصل میں جب تک چیزیں 100% فائنلائز نہ ہوں ان کو شیئر کرنے سے بعض اوقات بہت ساری فورسز جو ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتی ہیں کہ ایک کام ہونے سے پہلے اس کو کس طریقے سے روکا جائے۔ اس کے باوجود میں آپ کو موٹی موٹی بات یہ بتا دوں کہ 236C 236K FED ان تمام میں بڑی ڈراسٹک چینجز آ رہی ہیں اور بڑی پازیٹیو چینجز انشاءاللہ آ رہی ہیں۔ کچھ ٹیکسز تو ہیں جو لگے غلط تھے ان کو ختم کیا جا رہا ہے، وہ کمپلیٹلی ختم ہوں گے۔ جیسے آپ نے ممنوع چیزوں کے بارے میں FED کے بارے میں بتایا تھا، تو FED جو ہے وہ انشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو وہ دیکھیں اس کا بھی بڑا ریٹ تھا، اس کا بڑا ٹرانزیکشن کی کاسٹ کے اوپر افیکٹ تھا، 3%، 5% اور 7%۔ تو اسی طرح یہ لیٹ فائلر کی جو کیٹیگری ہے یہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ جو جس نے بھی اپنی پراپرٹی بائی کرنی ہے وہ جیسے ہی فائلر ہوگا تو وہ ایلیجیبل ہوگا کہ جا کے پراپرٹی بائی کر سکے۔ اس کے علاوہ 236C اور K جو ہیں اوورسیز کے لیے اسپیشلی اس میں کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہ ہو، کیونکہ وہ پراپرٹی اس نے جو پاکستان میں ریمیٹنس بھیجی ہے وہ جس ملک میں بھیجی ہے وہاں کے قوانین کے مطابق وہ ٹیکس پے کر چکا ہے۔ تو اب یہاں پر وہ آتا ہے تو اسے آپ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ایڈوانس ٹیکس دو، تو وہ ایڈوانس ٹیکس جائز نہیں تھا، تو وہ ایڈوانس ٹیکس جو ہے وہ بھی اس اوورسیز کی حد تک انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گا، اور باقی جو پاکستان کے لوگ ہیں اس میں ان کا بڑا سبسٹانشل فرق پڑے گا، اس میں کمی ہوگی انشاءاللہ۔ اسی طرح 236C ہے وہ بھی کم ہوگا، لیکن 236C کا یہ ہے کہ یہ ایڈجسٹیبل ٹیکس ہے، جب آپ بیچتے ہیں تو اس وقت آپ نے دینا ہے، تو وہ اگر 1-2% آپ دیں گے تو وہ آپ کی فائنل لائبلٹی میں ایڈجسٹ ہو جائے گا۔ اگر آپ نے گین کیا ہوگا تو آپ اس میں اس کو ایڈجسٹ کروا سکیں گے۔ وہ بالکل اسی طرح جیسے آپ جو لوگ سیلریڈ کلاس ہیں وہ سیلری دیتے تو ان کا ایٹ سورس کٹ جاتا ہے اور وہ پھر اپنے سال کے آخر میں ایڈجسٹ کروا لیتے ہیں۔ اسی طرح یہ ہے، وہ ایک دفعہ بوجھ بھی نہیں پڑتا آخر میں دیتے ہوئے، تو وہ آپ پہلے لے لیں گے۔ لیکن ہمارا خیال یہ ہے کہ جو اوور آل ٹیکسز ہیں پروونسز کے ساتھ بھی بات کی جائے، اور کر کے گورنمنٹ کا یہ خیال بھی ہے کہ اس پروونسز کو بھی یہ NTC نیشنل ٹیکس کاؤنسل ایک بنی ہے، تو وہاں پر ان کے ساتھ بھی بات کر کے جو ٹرانزیکشن کاسٹ ہے وہ 4 سے 5% تک وہ ٹوٹل ٹرانزیکشن کاسٹ 4% کے لگ بھگ آنی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس کے اوپر کام ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ وی ہوپ کہ 2025 جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کا سال ہوگا، 2025 ریئل اسٹیٹ کے ریوائیول کا سال ہوگا۔ صدارت صاحب، یہ جو آپ نے کہا 2025 ریئل اسٹیٹ کا سال ہوگا، تو آخر پہ آپ جتنے بھی ہمارے اوورسیز انویسٹرز ہیں اور کلائنٹس ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں یا پاکستان میں آگے کیا ایونیوز ہیں؟ جس طرح آپ نے کہا کہ ریوائیول کا ایئر ہے، تو وہ آپ اپنا کوئی ایک خوبصورت سا میسیج دیجیے۔ دیکھیے جی، ہمیشہ میں جو اوورسیز پاکستانیز ہیں کہ میری ان سے یہ گزارش ہے کہ آپ کوئی بھی انویسٹمنٹ پاکستان کرنے سے پہلے 110 دفعہ آپ اس کی اتھینٹسٹی چیک کر لیں، ریسرچ کر لیں، ڈیو ڈیلیجنس کر لیں۔ وہ تمام لوگ جو جن بلڈرز ڈیولپرز کی آلریڈی اسٹیبلشڈ ایک ریپو موجود ہے، کریڈیبلٹی موجود ہے، جو کام کرنا جانتے ہیں، جنہوں نے کام کیا ہے اور جن کی تمام اپروولز موجود ہیں، ان لوگوں کے ساتھ کام کریں۔ اور یہ وقت ہے کہ آپ اپنے لیے ایسٹ بائی کریں، یہ وقت ہے کہ آپ یہ 2025 کے آنورڈ 2027 میں یہ ریل اسٹیٹ کسی کی دسترس میں نہیں ہوگی۔ جیسے CDA سیکٹرز میں جب آپ پراپرٹی بائی کرتے تھے، آج CDA سیکٹر میں کوئی ایک متوسط طبقے کا آدمی مشکل ہے کہ وہ پراپرٹی خرید سکے، جس کے جو مینز ہیں وہ لیمیٹڈ ہیں، وہ اس کے لیے خریدنا مشکل ہے۔ تو یہ اس سے اگر آگے نکلیں تو آج جن جگہوں کے اوپر جو جینوینلی وہاں پر موقع پہ ڈیولپ ہوئی موجود ہیں، آج اگر آپ وہاں پر کوئی چیز خرید لیں گے
تو آپ اس کا جو فصل پکے گی تو آپ اس کا پھل بھی کھائیں گے، ورنہ 2025 26 27 میں وہ آپ کی دسترس میں نہیں رہیں گی. تو لہٰذا میری تمام جو پاکستان میں لوگ ہیں جو اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز بنانا چاہتے ہیں، ان سے بھی یہی گزارش ہے کہ آپ اس وقت انویسٹمنٹ جو ہے وہ ریل اسٹیٹ میں، کنسٹرکشن میں، فلیٹ لیں، دکان لیں، پلاٹ لیں، جینون جگہ پہ جو موجود ہے وہ لیں، اور اس کو رکھ کے اور پھر ویٹ کریں کہ اس میں اپریسیشن ہوگی. جو بلڈنگز بن رہی ہیں وہ اس وقت ریزنیبل پرائس کے اوپر ہیں، وہ بن جائیں گی، فنش ہو جائیں گی، تو وہ آپ کو دیکھیے انٹرنیشنل جو انویسٹر ہے، آپ بہت سارے دیکھیے انٹرنیشنل چینز اس وقت پاکستان میں آ رہی ہیں، انویسٹمنٹ کر رہی ہیں. یہ ایک سگنیفیکنٹ چینج ہے. لوگوں نے بھی اس بارے میں سوچا ہے کہ پاکستان کی بڑی مارکیٹ ہے، دنیا کا 5واں 6واں آبادی کا بڑا ملک ہے، تو یہاں جو ریل اسٹیٹ ہے وہ ریل اسٹیٹ ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی یہ 26 کروڑ لوگ یہاں سے نکل کے کہیں اور چلے جائیں گے. انہوں نے رہنا بھی ہے، انہوں نے کھانا پینا بھی ہے، انہوں نے کاروبار بھی کرنا ہے. تو ان میں سے جو لوگ بھی اپنا گھر بنانا چاہیں گے ان کو ہر وقت ڈیمانڈ موجود ہے. جو چیز آپ بنائیں گے وہ اگر جینون ہو، اچھی ہو، اپروولز کے ساتھ ہو، تو وہ بکے گی بھی، بنے گی بھی، اور لوگوں کو جو کیپٹل ہے وہ بھی گرو کرے گا انشاءاللہ. جی ناظرین، ایز اے پراؤڈ ریئلٹر ہم اللہ پاک کے شکر گزار ہیں کہ ہمیں ایسا جو ہمارا فیڈریشن آف ریئلٹر کے پریزیڈنٹ دیا، جو کہ ویژنری بھی ہیں، جو کہ فوکسڈ بھی ہیں اور ویل اویئر ہیں. گورنمنٹ کے ساتھ بھی اس ہمارے ریئل اسٹیٹ کے جتنے ایشوز ہیں ان کو رکھ بھی رہے ہیں، ان کو ڈسکس بھی کر رہے ہیں، اور گورنمنٹ کے جو مقتدر حلقے ہیں ان کو اس بات پہ کنونس بھی کیا ہے. تو ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں، اور عنقریب ریئل اسٹیٹ اور ہاؤسنگ سیکٹر کے لیے انشاءاللہ بہت جلد آفیشیل خوشخبری کی اناؤنسمنٹ آئے گی، اور جیسے ہی وہ اناؤنسمنٹ آئے گی ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ لیٹسٹ وہ آپ کو شیئر کریں گے. تو اس طرح کی انفارمیشن کے لیے اور اپڈیٹس کے لیے آپ کرنٹ ایج ایسوسیٹ کے جتنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان کے ساتھ کنیکٹ رہیں، ان کو لائک اور سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کو اس طرح کی جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہیں اور انفارمیشنز ہیں وہ آپ کو ٹائملی ملتے رہیں. اپنا رکھیے بہت سارا خیال. اللہ حافظ.